اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضائل اعمال، فضائل رمضان، شب قدر کے بیان میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تعان کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے اس کا کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ فائدہ: حضرت جبریل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالے کی سب سے آخری حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر اور شاغل کے گھر جاویں اور ان سے مصافحہ کریں۔ غالیات المواعظ میں حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی یعنی ناپاک یا کوئی تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتے کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ فائدہ: جمہور علماء کے نزدیک اخیر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے، عام ہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی عشرے کے معنی 10 کے ہیں، لہٰذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وطر راتیں یہ ہوں گی 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ راجح ہے، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور لیلۃ القدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ عرفی اگر بگیریا میسر شدے وصال، 100 سال می تواں بے تمنا گریستن۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی اطلاع فرمائیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دوں۔ فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ فائدہ: اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے،
جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موننے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کرنے کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی جہاں بھی ہوں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔